ڈاکٹر ساجد، آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں، خاص طور پہ نوزائیدہ بچوں کو، تو مائیں یا والدین یا رشتہ دار اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم بچوں میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے میں، وہ نارمل ہیں یا نہیں۔ تو میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی رہے۔ سب سے پہلے تو سر کو دیکھتے ہیں تو سر میں تھوڑی سی سوج ہوتی ہے، وہ پیدائش کی وجہ سے ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ تو سر گول ہوتا ہے، مگر پیدائش پہ وہ گول نہیں ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایک طرف یا دوسری طرف تھوڑی سی سوج ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں کے بارے میں بہت فکر کرتے ہیں، کیونکہ آنکھوں پر بھی تھوڑی سی سوزش ہوتی ہے، وہ بھی پیدائش کی وجہ سے، اور وہ بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس میں فکر کرنے کی یا کوئی خاص علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار آنکھوں کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے جو نوزائیدہ بچوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے، یعنی کبھی آنکھیں باہر کی طرف جا رہی ہیں، کبھی اندر کی طرف آ رہی ہیں۔ اگر تو ہر وقت یہ موجود نہ ہو پھر تو بالکل تشویش کی بات نہیں۔ اگر ہر وقت آنکھ ایک ہی طرف رہے تو پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ اسی طرح پیٹ کے بارے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ ذرا سا چھوٹے بچوں کا بڑا ہوتا ہے مقابلتاً، مگر یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے حساب سے بالکل صحیح ہے اور بالکل نارمل ہے۔ سانس میں تھوڑی سی جو سانس کی رفتار ہے وہ بچوں میں ذرا زیادہ ہوتی ہے مقابلتاً، یعنی بعد میں بڑے بچوں کے مقابلے میں بھی اور بڑوں کے مقابلے میں بھی، اور جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس میں کبھی سانس تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ سانس آ ہی نہیں رہا، مگر وہ پھر خود ہی آ جاتا ہے۔ تو اس میں بھی عام طور پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹانگوں کے بارے میں پریشانی ہوتی ہے کہ ٹانگیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، اور خاص طور پہ اس میں اگر ایسا لگے کہ سیدھی نہیں ہیں یا ہلکی سی اس میں اس کی ساخت میں ذرا سا فرق ہے اور وہ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہیں، تو پھر والدین بہت فکر کرتے ہیں، خاص طور پہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ شاید اس میں کوئی وائٹامن کی کمی ہے۔ اس عمر پہ ایسا نہیں ہوتا، اور عام طور پہ وقت کے ساتھ یہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو زیادہ تشویش ہوتی ہے والدین کو، وہ بچوں کے پاؤں کے بارے میں ہوتی ہے، یعنی پاؤں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں ایک ویڈیو میں کہ ہاتھ اور پاؤں کا تھوڑا سا نیلا ہونا پیدائش کے فوراً بعد، جب اس کا درجہ حرارت ذرا کم ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے اور پریشانی کی بات بھی نہیں ہے، وہ خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر یہ ہر وقت رہے یا بچے میں اور بھی کوئی تکلیف ہو تو پھر آپ ڈاکٹر سے ضرور بات کر لیں۔ تو پاؤں تھوڑے سے باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوں یا تھوڑے سے اندر کی طرف ہوں، یہ اس کا تعین آپ ایسے کر لیں کہ جب آپ اس کو تھوڑی سی ورزش کر کے اس کی نارمل جگہ پہ لے کے آئیں، تو اگر وہ واپس اپنی نارمل جگہ پہ آ جاتا ہے پاؤں، تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ بالکل ایک جگہ پر پھنسا ہوا ہے اور اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے یا دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے اور ہلانے سے بالکل ہلتا نہیں ہے، تو پھر ڈاکٹر کو چیک کرنا چاہیے۔ بچوں کی جلد پہ بھی فکر ہوتی ہے۔ کچھ یہ نشان ہوتے ہیں جس کو ہم پیدائشی نشان کہتے ہیں، ہیمینجیوما انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ وہ عام طور پہ یہاں سامنے یا گردن کے پیچھے یا جسم کے کسی حصے میں بھی ہو سکتے ہیں، کبھی پیٹ پہ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی خود ہی چلے جاتے ہیں، کبھی پیدائش کے بعد بڑھتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہرے سے یا کالے سے رنگ کا نشان ہوتا ہے جو عام طور پہ پیٹھ پہ ہوتا ہے اور ٹانگوں پہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم منگولین سپاٹ کہتے ہیں، وہ بھی نارمل ہوتا ہے اور اس میں بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچوں کے بارے میں والدین کو بھی تشویش ہوتی ہے کہ پیشاب کیا یا نہیں، یا پاخانہ کیا یا نہیں، تو عام طور پہ 24 گھنٹے میں وہ کر لیتے ہیں اور اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔
تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے تھوڑی سی آپ کو تسلی ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو میرا ایک کتابچہ بھی ہے اس کے بارے میں، اور وہ میری کلینک سے لیا جا سکتا ہے، اس میں مزید معلومات بھی ہیں۔ امید ہے کہ اس سے کچھ آپ کو فائدہ ہوگا اور کچھ تسلی۔